بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماہر قرآنک انسٹیٹیوٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری نور محمد قادری۔ آج کی گفتگو ذرا ہماری تھوڑی سی ایک الگ انداز کی ہوگی، تو کسی کی جو ہے نا وہ مخالفت یا کوئی مناظرہ کرنا وہ ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن اظہار حق وہ تو ہمارا شریف فرض ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ معجزات اور بھی آپ کو عطا فرمائے ہیں ہزاروں، اور غالباً قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہے اس کے اوپر، صرف معجزات کے اوپر۔ اور بھی کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں فقط معجزات ہی کا ذکر ہے، جیسے شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہونا۔ اس طرح جو ہے نا ہزاروں جو معجزات ہیں، معجزات اعجاز سے ہے، یعنی کہ جس سے دوسرا آدمی عاجز ہو، اور یہ انبیاء ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسے صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا نا کہ بھئی اس پتھر سے اگر اونٹ نہیں نکل آئے تو پھر ہم عذاب تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے، تو اونٹ کی خدا نے ناقۃ اللہ فی الارض ہذہ ناقۃ، تو اس طرح یعنی وہ کام جو باقی انسان اس کام کرنے سے عاجز ہوں اسے کہتے ہیں معجزہ، اور یہ صرف انبیاء ہی کے ساتھ ہے۔ فعل اللہ کا ہوتا ہے، فعال لما یرید، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، ظاہر وہ نبی کے ہاتھ پہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یہ اعجاز صرف آپ ہی کو ہے کہ اس قرآن مجید جو تمام آسمانی کتابوں میں سے افضل کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی اللہ کی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کے احکامات تھے، لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے جو اس معتزلیین کے خلاف جو مطلب کہنے کے لیے کہ ان کو جو تکلیفیں پہنچائی ہے اور جہاں ان کو مارا ہے، پیٹا ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا، ان کا قرآن کلام اللہ ہے۔ یہ معتزلیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی، ہے اور رہے گی، تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ تھا، ہے اور رہے گا تا قیامت، کیونکہ صفت اور موصوف آپس میں الگ نہیں ہو سکتے۔ صفت ہم ذات میں اس کو بیان کرتے ہیں نا جی، تو صفت ذات کے ساتھ مخصوص ہے جی، دونوں الگ نہیں ہو سکتے جی۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، جس کی پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے، سورہ علق کی 5 آیاتیں غار حرا میں، تو اس کے بعد جب آپ نے لوگوں کو بتایا کہ مجھ پر یہ کلام قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا ہے جس میں اللہ کی وحدانیت ہے، یہ ہے، وہ عذاب ہے، معاد ہے، قیامت کی باتیں ہیں، تو لوگوں کا کہا کہ آپ تو ساحر ہیں، کبھی کوئی مجنون ہے جی، کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے جی۔ تو آپ نے سورہ کوثر کسی حساب سے لکھوا کے اور خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دی، تو جب وہاں کے شعراء نے پڑھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ جن کی قسمت میں تھا وہ ایمان لائے، اور جو محروم تھے وہ محروم رہے۔ اس طرح اس کے پڑھنے کا انداز، اس کی تفاسیر، جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی تفسیر لکھنی شروع ہوئی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ اب تک یعنی ان کے انتقال کے بھی 85 سال ہو گئے، تو اب تک یعنی کہ ان کی زندگی تک 2 لاکھ ضخیم کتابوں پر مشتمل ان کی یعنی قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، افریقی یعنی ہر زبان میں، اب تو ہر زبان میں اس کے ترجمے ہو گئے الحمدللہ۔
تو اس کے تفاسیر جو ہے منتقل ہو گئی. تو اس کے بعد جو تفاسیر آئی ہیں 50 سینکڑوں وہ الگ ہیں جی. اور یہ تا قیامت جاری رہے گا کیونکہ یہ اعجاز ہے جی. تو اس کا گویا ان کے کلمات اور کلمات کی ترتیب اور کلمات کی بناوٹ، رکوعات، تعداد آیات توقیفی ہے. یہ رسم الخط بہمہ وجوہ یہ قرآن مجید اعجاز ہے. انسان اس کے لانے سے، انسان اور جنات اس کے لانے سے قاصر ہیں. قل فأتوا بسورہ، ایک صورت لاؤ. اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے تو آپ ان سے فرمائیں کہ قل فأتوا بسورہ، ایک صورت لے کر آؤ. نہیں، قل فأتوا بعشر، 10 صورتیں لاؤ. 10 پھر ایک. قل فأتوا بآیات، یا کہ قل فأتوا بکتاب، اس طرح کوئی کتاب. یعنی کہ اگر تم یہ چاہتے، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جیسے کوئی صورت لے کر آؤ نا، چھوٹی صورت، سورہ کوثر لے کر آؤ، سورہ اخلاص لے کر آؤ. تو اس میں ایسا ہی جیسے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کا زیادہ پڑھنا، یعنی اس کو بار بار دہرانے سے اس کے اندر لطف کا اضافہ ہوتا ہے. تو یعنی آدمی اس کی تلاوت سے سیراب نہیں ہوتا. سورہ فاتحہ آپ پڑھیں بار بار، جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے میں یعنی پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. جب 100 دفعہ نہیں 1000 بار آپ پڑھ لیں، آپ کہیں گے کہ میں یہی جو ہے نا میں نے تو ابھی پہلی بار شروع کی ہے. یہ اس کا اعجاز ہے جی. دنیا کی اچھی سی اچھی کتاب، احادیث کی کتاب لاؤ، تاریخ کی کتاب لاؤ، فقہ کی ہو، کہانی قصہ ہو، یہ ہو، ایک بار آپ پڑھیں گے تو سیر ہو جائیں گے. لیکن قرآن مجید کے پڑھنے سے نہ آدمی کی آنکھیں دیکھنے سے تکتی ہیں اور نہ انسان اس سے یہ نہ سیر ہوتا ہے. یہ اللہ پاک نے ایسا کلام نازل فرمایا ہے. تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ قرآن مجید ایک اعجاز ہے جی. اس طرح جو تجوید کی جو باتیں ہیں، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا، پھر قراءات اور پھر رسم الخط اور پھر اس کو لکھنا، وقف کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، یہ تمام باتیں بھی منقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو ترتیل سے نازل فرمایا ہے. اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، حکم ہے کہ قرآن کو ترتیل ہی سے پڑھو. تو ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ترتیل کا معنی ہے صغر رتل یا رتل، کشادہ دانت. جس طرح دانت کشادہ ہوں اور خوبصورت لگتے ہیں، تو ترتیل کا معنی یہ ہوا کہ حرف کو اس انداز سے پڑھو کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بالکل ممتاز، جدا اور الگ ہو. تو پھر جا کے یہ قرآن صاف. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے جی. اور کوئی بھی کتاب جس طرح ہم پڑھتے ہیں ترنم سے، اور جن عربی اور حجازی اور حسینی لہجے میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور کسی کتاب کی بھی تلاوت اس طرح نہیں ہوتی. اردو کی ہو، عربی ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اصولی فقہ ہو، یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے جی. کہ مستقل قرآن مجید کی یعنی تجوید اور اس کے قراءات اور اس کا رسم الخط اور اس کے وقوف اور اس کی تفسیر، ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے 15-16 علوم اور علماء کے دلوں میں ڈال دی ہے. 15-16 علوم آ گئے ہیں: علم الصرف، علم النحو، بلاغت، ادب، معانی، اصول، فروع، اصول قراءات، فروع قراءات، رسم الخط اور علم الاوقاف، ابتداء، اعادہ. یہ تمام چیزیں اللہ پاک نے اس کلام الہی کی حفاظت کے لیے پیدا فرمائے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں،
ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اب تک الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا من وعن، بغیر کسی نقطے کے، بغیر کسی زبر اور پیش کے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اصل جو مقصد بات بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، شیخ الفقہ تھے، مفتی تھے، خوبصورت اور خوب سیرت۔ 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن انسان سے تسامح ہو جاتا ہے، انسان ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اس کے قدم جو ہے وہ شیطان پھسلوا سکتا ہے، تو ہم بھی انسان ہیں، تو ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور جو غلطی ہو جائے اور دوسرا اس پہ آپ کو احساس دلائے تو اس غلطی کو آدمی تسلیم بھی کرے اور اس سے آپ غلطی سے آپ گویا توبہ بھی کریں کہ ہاں جی میری تحقیق غلط تھی۔ ایک کلپ حضرت کی آواز میں، یعنی کہ ویڈیو کلپ میرے پاس کسی نے بھیجی، کہ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ حرف غاد، ہمارے اکابر کو کیا ہوا کہ وہ بھی حرف غاد کو حرف ضاد کو ضاد کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اصل میں کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اوپر نہ تو نماز ہوتی ہے اور نہ ایسا امام رکھنا جائز ہے جی۔ اور عرب اور مصر میں جو ہے اس کو اقرب الی الضاء، مشابہ بالدال پڑھا جاتا ہے، الی الضاء نہیں، اقرب الی الدال۔ تو عرب قرآن چونکہ عرب میں نازل ہوا ہے جی، تو لہذا ہم بھی اس کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں گے۔ تو اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اس کا یہ حکم ہے جی، اس کا یہ حکم ہے جی۔ انہوں نے اور بھی سخت حکم لگائے ہیں لیکن ہم ان کو دہرانا نہیں چاہتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حرف ضاد کو اگر آپ اپنے مخرج سے، حافظ لسان اور اذراس علیا، بائیں جانب چونکہ آسان ہے جی اور معمول بھی ہے، دائیں طرف سے بھی کر سکتے ہو۔ بائیں جانب زبان کی جو کروٹ ہے، یعنی نواجذ جو آخری دانت ہے، اور 3 طواحن اور ضواحک، ان دانتوں سے جو زبان کا حصہ لگتا ہے اسے کہتے ہیں زبان کا کنارہ یا حافظ لسان۔ جب یہ اٹھے اور داڑوں، یہ جو 5 داڑیں ہیں ان کی جڑوں پہ لگے، تو یہ اور زبان کا بیچ، کیونکہ اس میں صفت اطباق ہے، استعلاء بھی ہے، یہ بھی اٹھے تو یہ اقرب الی الضاء، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا یوں ادا ہوگا جی۔ تو الی الدال، دال محملہ، دال پر، دال کے بعد وہ، خالص زا، خالص غا پڑھنا قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، بالکل ناجائز ہے جی۔ لیکن جب اس کو اپنے مخرج سے اور ان کی تمام صفاتوں کی رعایت کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر یہ سننے میں غا کی آواز سے مشابہ ہوگا، دال سے قطعاً نہیں، کیونکہ 4-5 صفاتوں میں ان کا اتحاد ہے جی، جہر، ایک، رخوت، استعلاء، اطباق، اسمات۔ ان 5 صفاتوں کی اتحاد کی بنا پر اس کی آواز غاز سے ملتی ہے، دال سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ محقق ابن جزری فرماتے ہیں، بلکہ تمام علماء یہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں اگر نہ ہوتی، ایک یہ مخرج کا فرق، کیونکہ غا کا مخرج میں نے بتا دیا، غا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک یہ، اور ثنایا علیا کے کنارے اندرونی یہ، یہاں سے زال، سا اور غا ادا ہوتے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے جی، اور ایک فرق ہے صفت استطالت کا۔
استطالت کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ غاد کا مخرج تمام حرفوں سے طویل ہے، اور کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس میں 5 دانتوں کو تعلق ہو، 2 3 4، لیکن 5 دانتوں کو تعلق صرف غاد میں ہے، غا میں نہیں ہے، دال میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کی آواز بتدریج آہستہ نکلے گی، آہستہ، او او غا کی طرح دفعتاً نہیں نکلے گی۔ اگر مخرج اور صفت استطالت کا فرق نہ ہوتا تو لکان الغاء والغاد حرفا واحدا، تو یہ دونوں حرف ایک ہوتے، اور اس لیے یہ ان دو فرق کی وجہ سے ان دونوں میں فرق ہے، اور اچھا خاصا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، مانتے ہیں کہ غاد جو ہے ادا کے اعتبار سے مشکل ہے، تمام قراء کہتے ہیں کہ یہ اس میں اصعب الحروف ہے، اعسر الحروف ہے، مشکل ہے ادا میں، لیکن ورتل القرآن ترتیلا امر کا صیغہ ہے نا جی، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تکلیف مالا اطاق کا معاملہ نہیں فرماتے کہ آئینی کے آدمی کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دے کہ وہ متحمل نہ ہو۔ یعنی حرف غاد کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ مشکل ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن آپ جب بار بار آپ اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بھی ادا کرنے والے موجود ہیں الحمدللہ، اور دونوں میں فرق کرنے والے موجود ہیں۔ ظاہرہ ان بعض الظن اثم، 4 جگہ ہیں غاد اور غا مل کر آئیں گی۔ تو حرف غاد کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، اور ہمارے اکابر جو ہے ان کو کیا ہوگی جی، تمام اکابر جو علماء دیوبند ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیے، مفتی محمد شفیع صاحب نے جو کتاب لکھی ہے بنا فتاوی کی، ان کے مجموعات ہیں جی 6 جلد میں، جواہر الفقہ، اس میں رفع الغاد عن احکام الغاد ہے۔ مفتی رشید صاحب نے الارشاد کے نام سے مستقل مقالہ لکھا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے جو ہے فتاوی جو ہے ان میں مستقل پورا باب ہے جی، امداد الفتاوی میں پورا باب ہے، امداد الاحکام میں پورا باب ہے۔ حضرت قاری مشرف صاحب نے کتاب لکھی ہے سبیل الرشاد فی تحقیق تلفظ الغاد، قاری عبدالمالک صاحب نے کتاب لکھی ہے ہدایت العباد الی حقیقت النطق بالغاد۔ فوائد میں کیا جو آج سے 150 سال پہلے تقریباً لکھی گئی ہے، 125 یا 150 سال پہلے، تو وہ کتاب اس کے آخر میں جو ہے حرمین شریفین کے ائمہ کا فتویٰ ہے، حرم میں موجود ہے دونوں منوان، وہاں دیکھ لیں کہ حرف غاد کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے، اس کی تمام صفاتوں کی رعایت کے ساتھ، تو یہ اقرب فی الصوت والسمع الی الغا ہے، الی الدال نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اگر اکابر کی باقی تحقیقات پر آپ کو اطمینان ہے تو یہاں آپ کیوں اطمینان نہیں کرتے اس کی؟ حضرت تھانوی نے جو امداد الحکام میں پورا ایک مقالہ لکھا ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس پہ آپ کو یقین نہیں ہے، باقی پوری جو ہے نا ان کی جو فتاوی ان کا پورا امداد الفتاوی، اس پہ آپ کو اعتماد ہے، ایسی بات نہیں ہے جی۔ تو اب چونکہ بزرگ ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے جی، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک ان کی اس غلطی کو معاف فرمائے، باقی وہ ہمارے سر کے تاج ہیں جی، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، حضرت بنورے کے خاص شاگرد خاص تھے، مفتی بھی تھے، محقق بھی تھے، مصنف بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لیکن یہ ان سے غلطی ہوئی ہے جی۔ اگر میری آواز ان کے بیٹوں تک پہنچتی ہے تو ان کے بیٹوں سے درخواست ہے کہ جو ان کی جو ہے نا جو آئیڈیا جو اس سے اس کلپ کو ہٹا دو، تاکہ لوگ مزید جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوں۔ ہم تو یعنی کہ یہ جو اختلاف ہے نا جی، یہ کو اب کا نہیں ہے۔ قاری اظہار احمد تھانوی نے جو کتاب لکھی شرح جزری کی، تو الجواہر النقیہ، اس میں لکھا کہ آج سے 800 سال پہلے، یعنی 50 سال پہلے کتاب لکھی تھی حضرت نے، 800 سال پہلے یہ اختلاف مصر، یہ جو ہے خراسان، روم
اور ایران، عراق اور پھر مصر، وہاں سے شروع ہوا جی. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ حرف ضاد مشابہ بالضا ہے، بالدال نہیں ہے، اور جو قصداً بالدال پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. باقی اس کے بارے میں کہ نماز کن کن صورت میں ہوگی وہ پھر آپ اپنے علماء کے مفتیان کرام سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی. اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں، کتابیں آ گئی مارکیٹ میں جی. تو باقی بس ٹھیک ہے جی. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.